السلام علیکم. میں اس وقت کھڑا ہوں شاہ فیصل ٹاؤن، شاہ فیصل کالونی کے بیک سائڈ عظیم پورہ قبرستان کی طرف. یہ زمینیں جو ہیں قبرستان کے لیے الاٹمنٹ کی گئی ہیں، اور اس وقت میں موجود ہوں اس قبرستان سے 10 قدم آگے ندی میں. یہ سابقہ ندی میں جو کہ اب بھرائی کر کے ادھر پلاٹنگ کی جا رہی ہے، اور لوگوں کو، غیر مقامی لوگوں کو یہ بھیجا جا رہا ہے. پورا کراچی پانی سے ڈوبا ہوا ہے، اور جہاں ندی کے سیوریج کا انتظامات کیا گیا ہے وہاں پر مافیاز نے مٹی بھر بھر کر پلاٹنگ کرنا شروع کر دی ہے. پھر آنے والے دنوں کے اندر جو ہے کراچی کے اندر بالکل کوئی جگہ ہوگی نہ، پانی کے نکاس کی کوئی جگہ ہوگی. یہاں پہ لیز اور اتھرائز جو لوگ رہتے ہیں ان کو پریشانیاں کریٹ ہو رہی ہیں. اتنے بڑے پیمانے پر مافیا کام کر رہی ہے، ڈمپر کے ڈمپر آ رہے ہیں، انتظامیہ کوئی پوچھنے کو تیار نہیں ہے. میں تو سوچ رہا ہوں اور میں سمجھ رہا ہوں اس بات کو کہ کیا کہتے ہیں، کراچی کا نام میرے خیال سے تبدیل کر کے جو ہے لاہور رکھ دیا جائے تو حکمرانوں کو یہ شہر اپنا اپنا لگنے لگے گا، اور اس کے اندر پھر ترقیاتی کام ہوں گے. انکروچمنٹ سے لوکا جگہ غیر مقامی لوگ آ رہے ہیں یہاں پر، اور جو ہے کہ کیا کہتے ہیں ڈمپر مافیا سے نالے کے نالے بھرے چلے جا رہے ہیں. یہ دوسرا گجر نالا بنایا جا رہا ہے اس ملیر ندی کو، اور یہاں پر پلاٹنگ کر دی جائے گی. آخر میرے سمجھ میں نہیں آ رہا کراچی کے لوگ کہاں جائیں گے، اور یہ ارباب اختیار اس چیزوں کو دیکھ رہے کیوں نہیں ہیں. اور میں کیمرہ مین سے اپنے گزارش کروں گا کہ وہ یہ ساری ندی، سابقہ ندی جو کہ اب پلاٹنگ کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں لینڈ مافیا کی طرف سے، اس کی پکچر عوام کو دکھائے. اور یہاں پر ایک معزز افراد لوگ کھڑے ہوئے ہیں آس پاس کے، ان سے پوچھتے ہیں ان کا اس بارے میں کیا کہنا ہے. السلام علیکم جی. میں سوشل میڈیا کلب کی طرف سے ہوں، آپ یہاں کے رہائشی ہیں. آپ ذرا مجھے یہ بتائیں گے کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے، اور یہاں پر اتنے ڈمپر آ رہے ہیں، دن رات آ رہے ہیں، اور اس ندی کو بھر دیا گیا ہے جس میں پانی نہ نکل سکے، اور کراچی والے یہاں سے نکل جائیں، یہاں کے رہنے والے. ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس وقت آپ جو یہاں پہ شاہ فیصل کالونی عظیم پورہ قبرستان کی بیک سائڈ پہ موجود ہیں. یہاں پہ پہلے ندی ہوا کرتی تھی کسی ٹائم پہ. اب جو ندی ہونے کے بعد جو نا پھر یہ قبرستان کی جگہ الاٹ کر دی گئی تھی، جس میں یہ قبرستان بھی اس وقت موجود ہے. یہاں پہ پلاٹنگ کرنا سب سے پہلے ان لوگوں کو یہ دیکھا جائے کہ آپ کا کیمرہ مین یہ بھی دکھا سکتا ہے کہ یہاں پہ جو زمین بھر گئی ہے، اور مزید آگے جو نا بند کے پل کے ساتھ جو نا پوری جگہ کو بند کیا جا رہا ہے، اور یہاں پہ جو نا پلاٹنگ کری جا رہی ہے. مگر یہ غیر قانونی پلاٹنگ ہے. اگر پلاٹنگ کرنی ہے تو پہلے پھر قبرستان کو کیوں جگہ دی گئی تھی؟ جی سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر آپ نے کوئی احتجاج ریکارڈ کرا ہے آپ کے محلے والوں نے، علاقے والوں نے؟ کیونکہ اگر یہ سب پلاٹنگ ہو جائے گی تو پانی کا نکاس کا راستہ تو سارا ختم ہو جائے گا، سیوریج تو ختم ہو جائے گی، اور پھر جو ہے آپ کی بجلی کا، پانی کا، گیس کی، ہر قسم کی جو نا پرابلم کریٹ ہونا لگے گی. یہاں پلازے بن جائیں گے، فلیٹ بن جائیں گے، جیسا کہ ہوتا رہتا ہے. ایک جنگل سا بن جائے گا ایمینٹیز جگہ کے اوپر. تو اس حوالے سے کیا آپ نے کوئی احتجاج ریکارڈ کرایا ہے؟ کسی ارباب اختیار کو بتانے کی کوشش کری کہ وہ خدا را کراچی کے لوگوں کے اوپر رحم کرے؟ اس سے پہلے بھی یہاں علاقے کے لوگوں نے احتجاج کیا تھا. پہلے یہاں کچرا کنڈی ہوتی تھی، یہاں پہ کچرا ڈیم پر پھینکا جاتا تھا. وہ کچرا بند کرا کے یہاں پہ پلاٹنگ کری، لوگوں نے اس پہ بھی احتجاج کیا تھا، مگر کوئی سنوائی نہیں ہے. سنوائی ہو تو یہ کام ہی نہ ہو. جی تھینک یو، بڑی مہربانی. سر یہ دوسرے ایک معزز شہری کھڑے ہیں، ان سے بھی پوچھتے ہیں یہاں کے رہنے والے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. اور خالی ہمارے پلیٹ فارم کے ذریعے ارباب اختیار کو جگانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کیا کہتے ہیں کراچی والوں پہ خدا را رحم کیا جائے. اور یہ جو ندیاں نالوں کے اوپر کنسٹرکشن ہو رہی ہے، اور کیا کہتے ہیں غیر قانونی تعمیرات کی تیاریاں ہو رہی ہیں، پلاٹنگ بیچی جا رہی ہے، کالی بھیڑیں ہیں جن کے کان پہ جوں تک نہیں رینگ رہی ہے، اور کراچی کو کنکریٹ کا ایک شہر بنایا جا رہا ہے اور ان نیسسری بنایا جا رہا ہے. اس کے بارے بے ڈھنگ سوسائٹیاں ڈیولپ کر دی جا رہی ہیں. تو یہ کراچی کے لوگ کہاں جائیں گے؟ یہ شہر روشنیوں کا شہر کس طریقے سے بے ڈھنگ سوسائٹیوں میں تبدیل ہو جائے گا، اور لوگوں کے پیسے جن کو بھلا پھسلا کر اور مختلف کہانیاں سنا کر غیر مقامی لوگوں کو جو ہیں پلاٹ دیے جا رہے ہیں اور ان سے پیسے لیے جا رہے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس کا. اس کے بارے میں ہم ایک اور شہری سے جو کہ یہاں کے رہائشی ہیں ان سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. سر آپ یہاں کے رہنے والے؟ جی یہیں کے رہنے والے ہوں. آخر یہاں پہ جو یہ
इंक्रोचमेंट वाले या इदारे वाले कोई चीज देख नहीं रहे? आपकी नदी, पूरा नाला, कराची का मेन नाला जो है जिसके ऊपर मिट्टी डाल डाल के बंद की जा रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर ये तो हमें ये बोला गया था कि कब्रस्तान अंदर का जो ना फुल हो गया, ये बाहर की जगह जो ना कब्रस्तान को दी गई है ना, तो लिहाजा हम तो ये देख रहे हैं कि 2 पट्टियाँ अभी कब्रस्तान की चल रही है, लेकिन उसके बाद ये पूरा जिस जगह हम खड़े हैं ये तो पूरी नदी से नीचे। ये रात को डंपिंग, इतने डंपिंग पॉइंट आते हैं कि डंपिंग आ रही हैं और यहाँ पे फेंक रहे हैं और हाथ के हाथ भर रहे हैं ना। तो सुनने में ये आया है कि भाई ये कोने तक भर के तो ये प्लाटिंग का जो काम है ना ये शुरुआत शुरू करेंगे। अब लिहाजा ये नहीं पता कि प्लाटिंग कौन करेगा कौन नहीं करेगा, क्योंकि हमने तो कब्रस्तान का सुना था कि कब्रस्तान को जगह अलॉटमेंट की गई है, लेकिन कब्रस्तान के कुछ अंदर के लोग इंस्पेक्टर भी हैं, वो भी उनके साथ मिले हुए हैं जो प्लाटिंग का काम कर रहे हैं। वो भी इधर खड़े होकर नक्शे वगैरह अप्रूवल वगैरह जो हम देख रहे होते हैं करते हैं। आवाम भी निकली, एहतजाज किया था उन लोगों ने, लेकिन उन्होंने ये कब्रस्तान दिखाने के लिए दिखाया है। अब ये 2 पट्टी कब्रस्तान की चल रही है सामने, सही है, लिहाजा ये दिखाया गया है कि भाई कब्रस्तान बन रहा है। और ये जिस जगह हम खड़े हैं ये पूरी नदी थी, पूरा गड्ढा था। ये डंपिंग रात को लेके आते हैं और डंपर भर के शावर लगा के बराबर करके चले जाते हैं। अब आगे ये लोग प्लाटिंग का सिलसिला शुरू कर रहे हैं, लिहाजा जब सिलसिला शुरू होगा, अभी तक तो शुरू हुआ नहीं है लेकिन तैयारी तो चल गई है रूस से, लेकिन अब कोई यहाँ पे पूछने वाला नहीं है, ना कोई आता है। जो भी अगर आवाज़ उठाने की कोशिश करता है तो आपको पता है फिर आगे क्या होता है क्या नहीं होता। अब आवाज़ उठाने की हम लोगों ने भी कोशिश की है, तो लेकिन लोगों को यही बताया जाता है कि कब्रस्तान है। अभी तक तो हम कब्रस्तान ही देखते हुए आ रहे हैं, लेकिन कब्रस्तान की हद से आगे जब ये जब नदी भरना शुरू हो गई तो हमें यही अंदाज़ा हो गया कि अब ये कब्रस्तान नहीं, आगे प्लाटिंग का सिलसिला चालू। बहुत 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 मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। मेरी अरबाब इख्तियार से गुजारिश ये है कि कराची को अपना शहर समझें और कराची के लोगों पे रहम करें, और खुदारा ये गैर कानूनी माफियाज और इदारों में बैठी हुई काली भेड़ों की तरफ तवज्जो दी जाए, जिसमें कराची के लोग कोई सुख का सांस ले सकें। और इस किस्म की नाजायज़ बस्तियां और सोसाइटियां बनाने से जराइम और कराइम के अंदर भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। कम पैसों के अंदर लोगों को बेवकूफ़ बनाकर पैसे लिए जा रहे हैं, नालों पे घर दिए जा रहे हैं, और जिसकी वजह कराइम में बेपनाह इजाफा हो रहा है। और अफगान बस्तियां इसी वजह से और बंगाली बस्तियां इसी तरीके से बनाई चली जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम।